خلاف اشتہار بازی ہوتی ہے اور سیاسی جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ سب سارے کا سارا اردو میں ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھی اردو جیسے آپ بول رہی ہیں وہ تو میں نہیں بول سک رہا ہوں, لیکن عام آدمی جو ہے وہ اردو بول رہا ہے اور اپنے اپنے لب و لہجے میں. اب دیکھیے مثلا میں بہت لطف کی بات ہے, ان کا تعلق لکھنؤ سے اور میرا تعلق لاہور سے. مسلسل میں لکھ کے تنگ آ گیا ہوں. یہ پورے وقت کہا جا رہا ہوتا ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے اور عوام یہ کہہ رہی ہے. ایک بات کہنے دیجیے, بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے ایک بات کہنے دیجیے کہ میں آپ میں یہ سوال گنتی اور اعداد و شمار کا نہیں ہے, یہ بالکل سوال ایجاب و قبول کا ہے. یہ سوال ایجاب و قبول کا ہے. اردو کے اخبار چھپ زیادہ رہے ہوں گے مگر ہم اردو کے اخبار کبھی اتنے غور سے نہیں پڑھتے جس قدر اچھی طرح ہم زبیدہ مصطفیٰ کا کالم پڑھتے ہیں. یہ جنگ میں لکھنے لگیں گی تو ہمارے پڑھنے والے کم ہو جائیں گے. یہ میں ان کو اس لیے ان کا نام لے سکتی ہوں. میں نعمان الحق صاحب سے پوچھتی ہوں کیونکہ انگریزی کے استاد ہیں اور یقیناً زبانوں کے نباز ہوں گے, کہ یہ ہم سب کا, مجھ جیسے کم علموں کا ایک تاثر ہے کہ اردو کے پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ میں تو بالکل گھبرایا ہوا بیٹھا ہوں یہاں اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے کس لیے بلایا گیا اس پینل پر. یہ آپ کو ایجاب سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. نہیں, میں تو حکم کی پابندی کرنے کے لیے آ گیا ہوں. مجھے حکم دیا گیا, میں نے پابندی کر لی. البتہ یہ ہے کہ کل جو ہونے والا ہے اس کا مجھے انتظار ہے. افتخار صاحب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہوں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور یہ بات تو درست ہے. دیکھیے کہ تعداد کے اعتبار سے اگر تعداد کی بات کی جائے تو تعداد میں تو بہرحال کمی نہیں ہوئی ہے. میرے پاس کوئی اسٹیٹسٹیکل شماریاتی عدد و شمار نہیں ہے. تعداد بڑھ گئی ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آبادی بھی بڑھ گئی ہے. تو محض تعداد کو آبادی سے منسلک کیے بغیر گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اصل میں جو بات آپ نے فرمائی مجھے اس سے مکمل اتفاق ہے کہ یہ مسئلہ آپ فرماتی ہیں ایجاب و قبول کا ہے, یعنی رویوں کا مسئلہ ہے. رویہ بدل گیا ہے, آپ کی بات درست ہے. اور آپ جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے جو بچے اے لیولس اور او لیول اردو کر کے آتے ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کو اردو آ گئی ہے. اردو سے قطعی نابلد ہوتے ہیں اور یہ ان کے لیے نقصان دہ بات ہے کہ ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ ان کو اردو آ گئی ہے. دیکھیے, اچھا ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ اگرچہ ایک عمر گزر گئی ہے انگریزی میں مجھے لیکچر دیتے, لیکن انگریزی میں نہیں پڑھاتا ہوں. انگریزی میں پڑھاتا ہوں اور جو رشتہ محکم میرا اردو سے ہے اس کو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. بہت محکم رشتہ ہے. میں لکھتا ہوں اردو میں اور لکھتا رہا ہوں اور لکھتا رہوں گا. تو ایسا نہیں ہے کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اردو سے, قطعی نہیں ٹوٹا ہے. البتہ انگریزی میں بھی میں کام کرتا ہوں, انگریزی میں بھی لکھتا ہوں, اردو میں بھی لکھتا ہوں. تو یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ کیا اردو پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. میں جب امریکہ میں ہوتا ہوں تو آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں بھی یہ شکایت کی جاتی ہے, جو سب سے اچھی یونیورسٹیز ہیں آپ جانتی ہیں, ہارورڈ اور کولمبیا وغیرہ, کہ وہاں بھی بچے بہت کم پڑھتے, ریڈنگ بہت کم ہو گئی. آکسفورڈ کیمبرج والے بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے اب ہمارے پڑھتے نہیں ہیں زیادہ. تو یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. اس میں دونوں پہلو ہیں. ایک تو پہلو ہمارا خانگی, ہمارا اپنا داخلی پہلو ہے, ہماری اپنی تاریخ ہے, ہمارا اپنا پس منظر ہے. جیسا کہ افتخار عارف صاحب فرما رہے تھے کہ ایک پالیسی کے تحت ختم کیا گیا مقامی زبانوں کو اور انگریزی کو رائج کیا گیا, وہ بھی اس کا حصہ ہے. لیکن جو ٹیکنالوجی میں جو ترقیاں ہوئی ہیں, جو ترویج ہوئی ہے, ترقی کا لفظ شاید مناسب نہیں ہے, ترویج کہیے اس کو, پھیلاؤ اس کا کہیے, تو جو پھیلاؤ ہوا ہے ٹیکنالوجی کا, اس کا بنیادی اثر پڑا ہے زبانوں پر اور زبانوں کے پڑھنے پر. اب ہوتا یہ ہے کہ جو رشتہ ہمارا کاغذ سے تھا, قرطاس سے جو رشتہ تھا, وہ رشتہ بالکل ہی تقریباً ختم ہو گیا. اب تو وہ آئی بک آ گئی ہے,
اور میں دیکھتا ہوں جہازوں میں امریکہ میں کہ آئی بک لوگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کے اوپر وہ 20 کتابیں اس میں آ جاتی ہیں، تو اس میں تو ایک امیج ہوتی ہے، ایک عکس ہوتا ہے، ایک شبیہ ہوتی ہے، ایک تمثال ہوتا ہے، اصل چیز تو اس میں نہیں ہوتی ہے. تو وہ رشتہ بھی بہت ضروری تھا خواندگی کے لیے جو کہ بالکل ٹوٹ گیا ہے. کسی نے پچھلے سیشن میں یہ بات کی تھی کہ اب زمانہ قارئین کا نہیں ہے بلکہ ناظرین کا ہے، اور یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ زمانہ ناظرین کا آتا چلا گیا ہے، قارئین کا زمانہ نہیں، پڑھنے والے نہیں، دیکھنے والے رہ گئے ہیں. تو یعنی ایک جو 5 حواس ہیں ان میں سے بعض حواس اب کم استعمال ہونے لگے ہیں. قلیب میں اپنے ایک لیکچر میں یہ بات کہہ رہا تھا جو انگریزی میں تھا کہ مخطوطات کا جو خزانہ ہمارے پاس تھا، جیسے غالب نے اپنی غزل کوئی لکھی اور اس میں کچھ مصرے بدلے، کوئی لفظ بدل دیا، فلاں جگہ فلاں چیز کر دی، تو وہ بہت بڑا خزانہ تھا ہماری تربیت کے لیے کہ دیکھیے یہ لفظ یوں تھا، یوں کر دیا. میں اور دکھ تیری مجاہائے دراز کا، میں اور غم تیری مجاہائے دراز کا، کیوں بدلا، کس لیے بدلا، اس کا آہنگ اور رعایت لفظی سب سمجھ میں آتا تھا. اب زمانہ یہ ہے کہ میں لکھتا ہوں انگریزی میں مضمون، بلکہ اب اردو والے بھی یہ کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں تو اس میں وہ ڈیلیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہمارے پاس آرکائیول جو خزانہ تھا مخطوطات کا وہ رہا نہیں کہ ہم سیکھ سکیں. میں اقبال کی دیکھتا ہوں مسودات کہ دیکھیں یہ لفظ یوں تھا، یوں کر دیا، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کو مربوط کرنا چاہیے ٹیکنالوجی سے بھی. ٹیکنالوجی کی جو ترویج ہوئی ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہوا ہے اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں. یعنی مثلا اس کا یہ فائدہ ہے کہ بہت سے ہنر جو کہ بزرگوں میں نہیں تھے بچوں میں ہے. ٹائپنگ ہر بچہ ٹائپ کرتا ہے، آنکھ بند کر کے، اتنا سا کی بورڈ ہے موبائل فون کا، اس میں وہ آنکھ بند کر کے لکھتا چلا جاتا ہے اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. سافٹ ویئر کے ساتھ جو روانی اور جو سہل کے ساتھ وہ کرتے ہیں وہ نہیں رہا، وہ ہم لوگوں میں نہیں تھا. لیکن یہ بات ہے کہ ساتھ ساتھ اس کا ایک لگان بھی ادا کرنا پڑا ہے، اس کا بہت بھاری لگان ادا کرنا پڑا ہے. مثلا حافظہ اب ایک تماشا ہی بن گیا ہے نا کہ وہ مدارس میں تو وہ کیا نام ہے روٹ لرننگ، اصل میں حافظہ بہت اہم چیز ہے. میں نے ہر بڑے آدمی کو دیکھا جس میں افتخار عالم صاحب بھی شامل ہیں جن کا حافظہ کمال کا ہے. پتہ نہیں کتنے ہزار یاد اشعار ان کو یاد ہیں، کہاں سے یاد ہیں. اور میں نے جو گستاخیاں کی وہ بھی یاد ہیں ان کو، تو وہ بھی نہیں بھولیں نہ بھول سکتے ہیں. تو اب حافظہ بچوں میں نہیں رہا، کیلکولیشن نہیں کر پاتے. ان کو کہیے کہ 5 کو ضرب دیں 7 سے تو کیا ہوگا، تو فوراً نکل آتا ہے اس میں سے ان کے کمپیوٹر کے کیلکولیٹر میں سے. تو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے اور میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کا حشر بہت خراب ہوا، بہت ہی خراب ہوا، جو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہو گیا. املا کی غلطیاں اسلام آباد کی سڑکوں پر ہیں. یہ جو ابھی وکی لیک والا معاملہ ہوا تو تقریباً ہر ٹی وی چینل نے لکھا کہ راز افشاں ہوئے ہیں. افشاں نہیں، افشاں ہوئے ہیں، راز افشاں. ہر شخص افشاں کہتا ہے. افشاں حسن ہوگا، مگر مجھے تو افشاء راز میں بھی حسن معلوم ہوتا ہے. جب راز افشاں ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت حسین ہوتے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ حشر ہو گیا. ایک خبریں پڑھنے والا ایک طرف، ایک لڑکی کہتی ہے فلاں اہلکار تعینات ہوئے ہیں، دوسرا برابر کا لڑکا کہتا ہے تعینات ہوئے ہیں. دونوں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ مختلف کیسے ہو گیا الفاظ. ایک لمحے میں سنتا ہوں کہ افطار کا وقت ہو گیا، دوسرے لمحے سنتا ہے افطار کا وقت ہو گیا. ایک مصیبت ہے بچوں کے لیے، ڈیریلمنٹ ہے نا. وہ تو ہوتا ہے کہ پٹری سے اترتے چلے جاتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، وائس کا واز چھوڑا، چھوڑے تیرے فسانے. مجھے کوئی مطلب اس سے نہیں، ٹھیک ہے، مجھے نہ یہ چاہیے نہ مجھے وہ چاہیے. بچے آپ دھیان کیجئے کہ یہ بات ہو رہی ہے 12 13 14 15 سال کے بچوں کی جن میں شعور پیدا ہوتا ہے، وہ الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو دور کریں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ایک بنیادی مواد پیدا نہیں ہوگا نا علمی، زبان ترویج نہیں پا سکتی. زبان محض شاعری پہ نہیں چلتی ہے، تو وہ تو کچھ اور چیز ہے. لیکن جب تک علمی کام نہیں ہوگا، ٹھوس کام نہیں ہوگا تاریخ کے اوپر اور فلسفے کے اوپر اور ہمارے کلچر کے اوپر، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. محض نظموں سے نہیں بنتی ہیں زبانیں. نظم تو خیر بنیادی وہ ہے، اس کا مہمیز ہے. نظم مہمیز ہے زبان کے لیے، وہ تو بنیادی چیز ہے. لیکن اس کے بعد پھر گھوڑا آگے بھی تو بڑھتا ہے نا. تو گھوڑا آگے بڑھے. جیسے اگر آپ اجازت دیں تو میں گھوڑے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں.
میں زائدہ اینا کو درمیان میں لانا چاہتی ہوں، پھر آپ کی بات ضرور لے آئیے، کیونکہ وقت کی ایک تنگی جو ہمارے ساتھ ہے۔ بے حد اچھی بات انہوں نے کہی کہ اردو زبان کے پڑھنے والے کیوں کم ہو رہے ہیں، یہ موضوع ان کو معلوم نہیں تھا، اور یہاں وہ حکم کی اتباع میں آئے، اور یہ میں اس کے لیے ممنون۔ اور اصل دل کی بات تو صبح ہے جب وہ افتخار عارف صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ہم سب سنیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ مجھے لطف اس کا آیا کہ انہوں نے کہا کہ افتخار عارف صاحب میرے پہلو میں ہیں، اگر یہی بات میں کہہ دیتی تو سوء ظن و سوء گستاخی ہوتا۔ گو کہ صرف چپ اور راست کا ہی فرق ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں زائدہ اینا، میں نے نعمان الحق صاحب کے ساتھ گستاخی کی ہے، بات کاٹی۔ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، پھر سوال کو واپس پلٹ کے لانا چاہتی ہوں۔ میرے نزدیک کوئی خرابی نہیں ہے کہ لوگ آئی بک سے پڑھیں، تکنیکی ترویج پھیلاؤ کچھ بھی ہو، زبان کو پھیلاتا ہو، خیال کو آگے لے جاتا ہو، اسلوب کی جہتوں سے آشنا کراتا ہو۔ اس کے طریقے ضروری نہیں ہے کہ تختی ہو، کلک ہو، قلم اور کاغذ ہو، کچھ بھی ہو۔ ایک زبان کو زندہ رہنا چاہیے اپنے تمام اسالیب اور اپنے تمام فکر کے ورثے کے ساتھ۔ آپ صاحب حرف ہیں، صاحب کتاب ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ میں عرض کروں کہ یہاں تو میں صبح سے، اور صبح سے کیا ہر وقت تھی، جب بھی میں مطلب بہت اچھے اور بہت خوش لباس اور خوشحال لوگوں میں ہوتی ہوں تو صرف انگریزی سنتی ہوں۔ اب یہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ صاحب اردو کے پڑھنے والے کم کیوں ہو رہے ہیں، تو دیکھیے ایسا ہے کہ اردو کے پڑھنے والے کم بھی ہو رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں۔ بڑھ اس طرح رہے ہیں کہ جب خواندگی بڑھ رہی ہے تو اردو کے پڑھنے والے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اردو یا کسی بھی زبان کو سنجیدگی سے پڑھنے والے، اس میں تیرنے والے، اس کو اپنے اندر جذب کرنے والے، وہ یقیناً کم ہو رہے ہیں۔ اور میرا یہ گمان ہے کہ یہ مسئلہ صرف اردو کا نہیں ہے، یہ ہماری سندھی کا بھی ہے، ہماری پنجابی کا بھی ہے، پشتو کا بھی ہے، اور اس کی وجہ بنیادی، یا سرائکی اور ہماری دوسری جو زبانیں ہیں ان کا بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں، یہ جو قومی زبانیں کہلاتی ہیں، یہ منڈی کی وہ نہیں ہیں، یہ معیشت کو کسی طرح ان سے وہ نہیں مل رہا، بڑھاوا نہیں مل رہا۔ اگر ایک بچہ انگریزی میں طاق ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا کا شہری ہوتا ہے، اگر ایک بچہ اردو میں یا پنجابی میں یا سندھی میں طاق ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے دائرے کا ایک اہم آدمی یا ایک اہم فرد ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زبانوں پر سے بہت سے مرحلے گزرتے ہیں۔ ابھی افتخار عارف صاحب جو پوری ایک بہت علمی گفتگو کر رہے تھے زبانوں کے حوالے سے، تو مجھے پالی کا خیال آیا۔ ایک زبان میں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یہاں اس زبان کا نام نہ سنا ہو، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جو اشوک کا زمانہ تھا یا اس کے بعد کا، تو اس میں تو صاحب پالی پاٹلی پترا سے لے کے اور بامیان اور بلخ تک بولی جاتی تھی، سرکاری زبان تھی، آج کوئی اس کا نام نہیں جانتا۔ یہ مرحلے زبانوں پر گزرتے ہیں، زبانیں پیدا ہوتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں اور پھر زوال پذیر بھی ہوتی ہیں، اگر انہوں نے اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے کام نہ کیا ہو ان کے لوگوں نے۔ اردو کا جو مسئلہ ہے، تو اردو جو ہے اس کے بارے میں بہت متنازعہ باتیں ہیں، میں وہ یہاں تو نہیں کروں گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اردو کی اہمیت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ان کا وہ احوال ہے کہ جسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، کہ لکھے جائیے آپ اردو میں یا لکھے جائیے آپ سندھی اور پنجابی میں، لیکن آپ کی وہ حیثیت نہیں بنے گی جو انگریزی میں کسی ایک معمولی لکھنے والی کی بھی ہوتی ہے۔ میں مطلب معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ بہت اعلیٰ اردو کا لکھنے والا اور ایک بہت دوسرے درجے کا اگر انگریزی کا لکھنے والا ہو، تو انگریزی کے لکھنے والے کی اہمیت ہمارے یہاں عمومی طور پر زیادہ سمجھی جاتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں بھی بڑے دلچسپ معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر میں نام نہیں لوں گی، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بھی ہوا اس ملک میں کہ ایک بہت جم تم انگریزی کا چینل، جس کا یہ عالم تھا کہ اس پہ کسی کا چہرہ نظر آ جائے تو وہ مطلب مہینوں ذکر کرتا تھا، ہم فلاں دن آئے تھے اس چینل پہ،
اسے بند کرنا پڑا اور اب وہ اردو میں چل رہا ہے. تو یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اردو کا پڑھنا کم ہو رہا ہے یا اردو کا پڑھنا بڑھ رہا ہے یا اردو کا جو منڈی سے رشتہ ہے وہ زیادہ گہرا ہو رہا ہے یا زیادہ یا نسبتاً کم ہو رہا ہے. انہوں نے جو بات کہی محترمہ عارفہ سیدہ زہرا نے، تو انہوں نے یہ بات بالکل درست کہی کہ نئی ایجادات اور نئی تکنیک سے کسی بھی زبان کو گھبرانا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح گھبرائیں گے تو پھر تو ہمارا جسے کہنا چاہیے کہ جسے کہا تھا نا انہوں نے کہ وہ کوئن کا خدا ہی حافظ، تو وہ ہماری زبانوں کا بھی خدا ہی حافظ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر جب نب نکلی تھی تو اس وقت سرکنڈے کے قلم رکھ دیے گئے تھے یا پر سے جو لکھا جاتا تھا تحریر کی جاتی تھی وہ رکھ دیے گئے تھے. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب بڑی قیامت آ گئی، یہ تو فاؤنٹین پین کوئی چیز آ گیا ہے اور ہمارے تو سرکنڈے کے قلم رکھے گئے، یا زیڈ نب بھی نہیں اب چلتی، اور وہ جو روشنائی بنتی تھی جسے بچے شیائی کہتے تھے تو وہ بھی اب استعمال نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ مختلف زبانوں کو بڑھاوا ہی دیتی ہیں. مثال کے طور پر اردو کو لیجئے، جب سے اردو کا سافٹ ویئر آیا ہے، جب سے ان پیج آیا ہے یا اس سے پہلے جو دوسرے وہ سافٹ ویئرز آئے تھے، انہوں نے اردو کے پھیلاؤ کو ایک زیادہ وہ دی ہے، زیادہ بڑے پیمانے پر اردو پھیلی ہے اور زیادہ کتابیں چھپ رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنی پڑھی جا رہی ہیں، اس سے میں بحث نہیں کروں گی. لیکن ہاں یہ بھی ہے کہ صاحب اردو کی کتابیں پہلے 1100 چھپتی تھیں، پھر 1000 ہوئیں، پھر 500 ہوئیں، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ 400 بھی لکھا جاتا ہے اس کے اوپر. تو یہ حقائق ہیں، کچھ تکلیف دہ ہیں، کچھ ہمیں اپنے اندر وہ لانی ہوگی لچک اور تبدیلی، اور کچھ جو ہم اپنی نسلوں کو جو کھڑا کر رہے ہیں اور ان کو بڑھا رہے ہیں اور اس پہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں. اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ بھئی اپنے گھروں میں ہم اگر وہاں ہمیں وہ پڑھانا ہے تو اپنے گھروں میں اردو کو کس طرح زندہ رکھیں، یا کسی بھی اپنی قومی زبان کو کس طرح زندہ رکھیں. شکریہ. میں پھر اپنی پہلی بات کی طرف پلٹتی ہوں کہ جہاں سے زبان کے سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور میں صرف او لیول اور اے لیول کی اردو کی بات نہیں کر رہی، وہ جو